آج ہمارا تماشا بن گیا ہے، خون بھی ہمارا بہہ رہا ہے، ذلت بھی ہماری ہو رہی ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران، ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا بھیگتے بچوں کو دیکھ کر کے؟ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیا قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش نہیں ہونا؟ انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کی تذلیل کرنا، انسانوں کی تنقیص کرنا، یہ اسلام کا سبق ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کی تاریخ روشن ہے، ناگزیر حالت میں جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، امن کے قیام کے لیے جنگ کرنا کبھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جب اس حالت میں جنگ کا ہونا ناگزیر تھا تو اس میں زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی قوانین مرتب کیے گئے۔ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، جو اپاہج اور بیمار ہوں ان کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ قیدیوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے جو راہب ہیں، اللہ اکبر، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا، درختوں کو بھی نہیں توڑنا۔ کوئی لائے تو صحیح ایسا پورا مندی۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ آج ہمارا تماشا بن گیا ہے، خون بھی ہمارا بہہ رہا ہے، ذلت بھی ہماری ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے تو تماشا دیکھنا ہی تھا، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا بھیگتے بچوں کو دیکھ کر کے؟ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیا قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش نہیں ہونا؟ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ ایک کافر عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی تو حضور بے چین ہو گئے اور اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ پھینک دی۔ آج گنبد خضرا میں حضور کتنے بے چین ہوں گے کہ اپنی امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی اور سروں سے چادریں اتار دی۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کی دردناک داستان ہے۔ ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، پوری زمین جنازہ بنی ہوئی۔